السلام علیکم۔ روز کے دسترخوان میں بنائیں گے شلجم گوشت۔ شلجم گوشت بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے بیف یا مٹن لیں گے ہڈی والا آدھا کلو، شلجم لیں گے آدھا کلو۔ شوربے میں اگر آپ کو شلجم پسند ہو تو آپ شلجم تھوڑے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ 3 سے 4 میڈیم سائز کے ٹماٹر لیں گے، 2 درمیانے سائز کی پیاز لیں گے، نمک 2 چائے کا چمچہ یا حسب ذائقہ، ہلدی 1 چائے کا چمچہ، ثابت کالی مرچیں 10 سے 12 لیں گے، لونگ 5 سے 6 عدد لیں گے، دھنیا پاؤڈر لیں گے 1.5 کھانے کا چمچہ، لال مرچوں کا پاؤڈر لیں گے 1 کھانے کا چمچہ، لہسن ادرک کا پیسٹ لیں گے 1 کھانے کا چمچہ، گرم مسالہ پاؤڈر لیں گے 1 چائے کا چمچہ۔ پیاز جو ہے وہ ہم نے کاٹ لی ہے۔ اب ہم شلجم گوشت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوکنگ آئل لیں گے 3/4 کپ۔ تیل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے پیاز شامل کر دیے۔ پیاز کو اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے جب تک اس کا کچا پن دور نہ ہو جائے۔ پیاز کا جب کلر چینج ہونے لگے گا، لائٹ گولڈن براؤن فرائی ہو جائے گی، تو اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں شامل کریں گے۔ پیاز کو جو ہے میں یہاں پہ فرائی کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ شلجم گوشت کس طرح سے بنانا ہے۔ پیاز جو ہے وہ سوتے ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ثابت گرم مسالے شامل کریں گے، لونگ اور کالی مرچ۔ ثابت گرم مسالوں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ۔ اس کے بعد اس میں باقی کے مسالے شامل کریں گے۔ 5 منٹ کے لیے لونگ اور کالی مرچ کو فرائی کریں گے۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ لونگ اور کالی مرچ جو ہے وہ فرائی ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر ہم ہلدی شامل کر دیتے ہیں۔ ہلدی ڈالنے کے بعد اس کے اندر لال مرچیں شامل کریں گے۔ ہلدی اور لال مرچوں کو جو ہے وہ بھون لیں گے تھوڑا سا، اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو کچا پن ہے وہ دور ہو جائے۔ مسالہ جب اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس کے اندر گوشت شامل کر دیں گے۔ شوربے میں جو ہے وہ گوشت ہڈی والا ہی اچھا لگتا ہے، چاہے وہ بیف کا ہو چاہے مٹن کا ہو۔ سارا گوشت ڈالنے کے بعد 5 سے 10 منٹ تک کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے، اور ساتھ ہی اس کے لہسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے۔ گوشت اور لہسن ادرک کو ساتھ بھون لیں گے۔ گوشت کو بھونتے وقت اگر مسالہ خشک ہونے لگے تو آدھا کپ کے جتنا اس میں پانی شامل کر دیں۔ بہت مزے کا شلجم گوشت بنتا ہے، آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ شلجم آج کل سیزن میں ہے، ایک دفعہ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے، یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئے گا۔ گوشت جب اچھی طرح سے بھن جائے گا تو اس کے اندر ٹماٹر شامل کریں گے اور باقی کے بچے ہوئے مسالے شامل کریں گے۔ گوشت کو بھونتے وقت میڈیم فلیم رکھیں تاکہ جو ہے وہ مسالہ لگے نہ۔ گوشت گلانے کے لیے 1.5 سے 2 کپ کے جتنا پانی لیں گے۔ ٹماٹر شامل کریں گے، نمک اور دھنیا پاؤڈر۔ گوشت جو ہے وہ بھن چکا ہے، اب اس کے اندر ہم دھنیا پاؤڈر شامل کر دیں گے، نمک ڈالیں گے۔ نمک اور مرچیں جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ گوشت میں جو ہے وہ ہم نے ٹماٹر بھی کاٹ کے ڈالے ہوئے ہیں، اب اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ بھوننے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ 2-2.5 کپ کے جتنا پانی جو تھا وہی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے رہیں گے۔ 10 سے 15 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا گل جائے۔ پانی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں گوشت گلانے کے لیے، اور جتنا شوربہ پسند ہو اس کے حساب سے۔ میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے اس کے اندر بوائل آنے لگے گا تو پریشر کوکر کا ڈھکنا لگا کے گوشت کو گلا لیں گے۔ 20 سے 25 منٹ کا پریشر لگائیں گے تاکہ گوشت جو ہے ہمارا جلدی سے تیار ہو جائے۔
پریشر کوکر میں جو ہے وہ کوکنگ تھوڑی آسان ہوتی ہے، کم ٹائم میں جو ہے وہ چیز بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں میں نے 20 سے 25 منٹ کا پریشر لگایا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ڈھکنا کھول کے چیک کرائیں گے کہ گوشت ہمارا گل گیا یا اس کے اندر بھی کسر باقی ہے۔ 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ پریشر کوکر ہم نے بند کر دیا تھا، ڈھکنا ہم نے کھول لیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ گوشت جو ہے وہ زبردست گل چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم شلجم شامل کریں گے۔ شلجم ہم نے پہلے سے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ شلجموں کو چھیل کے کاٹ لیا ہے۔ اب اس کو شوربے میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے گرم مسالہ بھی شامل کریں گے۔ شوربے میں جو ہے وہ ہم شلجم ڈال دیں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت گلانے کے لیے ہم نے شوربے کا تھوڑا زیادہ استعمال کیا تھا تاکہ اسی میں جو ہے وہ شلجم بھی گل جائیں۔ شلجم کے ساتھ ہی جو ہے وہ گرم مسالہ بھی شامل کر دیں گے۔ دونوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ بہت مزے کا اس کا شوربہ بنتا ہے شلجم گوشت کا۔ اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ شلجم جو ہیں وہ گل جائیں۔ درمیانی آنچ پہ جو ہے وہ شلجم کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ گوشت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اتنا گلایا ہوا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ ہڈی سے الگ نہیں ہوا۔ شلجم جو ہیں وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں، اس لیے شلجموں کو جو ہے وہ گوشت کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ شلجم جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے گل چکے ہیں۔ 5-10 منٹ کے لیے اس کو اور پکاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ شلجم گوشت کو نان کے ساتھ سرو کریں، بہت مزے کا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر جو ہے وہ ہم شوربے کو اور پکاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ شلجم جو ہے وہ ہمارے گل گئے یا اس میں ابھی کسر باقی ہے۔ شلجموں کو ہم اتنا پکائیں گے کہ شلجم گل بھی جائیں اور ٹوٹے بھی نہ۔ چھری کی مدد سے جو ہے وہ ہم شلجموں کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شلجم جو ہے وہ ہمارے گل چکے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ اب اس کو جو ہے بس ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ لذیذ شلجم گوشت جو ہے وہ ہمارا تیار ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی ادرک جولین کٹنگ میں ڈالیں گے سرو کرنے سے پہلے۔ یہ جو ہے وہ آپشنل ہے، اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہیں ڈالیں، لیکن اس سے فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے۔ یہاں میرے پاس ہرا دھنیا، ادرک اور ہری مرچیں ہیں، یہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ شلجم گوشت کو ہم سرو کریں گے۔ تھوڑا سا شلجم گوشت کو جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ادرک کے ساتھ جو ہے وہ اس کو گارنش کریں گے۔ مزیدار شلجم گوشت ہمارا تیار ہے۔ ریسیپی پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔